وہ یہ ہے کہ بنیادی ضروریات زندگی سے زائد جو مال ہے اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، تو یہ وہ مال ہے جو آپ کی ضرورت سے، یعنی جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں ان سے زائد ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور کئی ایک تابعین اور مفسرین کا یہ قول ہے کہ عفو سے مراد جو ہے یہ زائد مال ہے، ایسا زائد مال جو انسان کی بنیادی ضروریات کے بعد جو اس کے پاس فارغ ہو۔ جو انسان کی بنیادی ضروریات جو ہیں اس کی تفصیل جو ہے ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ایک حدیث ہے، اس کے بعد ہم اس بات کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابدأ بنفسک فتصدق علیہا، سب سے پہلے اپنے آپ سے ابتدا کرو، اس پر خرچ کرو، اگر کچھ زائد ہے تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، اپنی فیملی پر، اور اس کے بعد اگر گھر والوں کی ضرورت سے زائد ہے تو اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو، اگر قریبی رشتہ داروں کی ضرورت سے بھی پھر زائد ہے تو اپنے دائیں بائیں اور سامنے کے لوگوں پر خرچ کرو، فہاکذا وہاکذا، یعنی پھر اس کو جو ہے صدقہ کرنا شروع کرو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ پھر وہاں خرچ کرو جہاں تم مناسب سمجھتے ہو۔ تو انسان جو ہے پہلے اپنی بنیادی ضروریات پوری کرے گا، اس بنیادی ضروریات کے بعد جو ہے انسان جو ہے صدقہ کرے گا۔ اس کی ایک اور دلیل بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان پر اس کے گھوڑے اور غلام میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب یہ گھوڑا، اسی سے علماء نے اصطلاح لی کہ گھوڑا بنیادی ضرورت ہے، اس کی سواری جو ہے اس کی بنیادی ضرورت ہے، اس طرح غلام جو ہے اس کی خدمتگار جو ہے یہ اس کی بنیادی ضرورت ہے، اسی طرح گھر بنیادی ضرورت ہے۔ تو اسی حدیث سے استدلال لیا علماء نے۔ تو یہ جو بنیادی ضرورتیں ہیں، ان بنیادی ضرورتوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ انسان کی رہائش ہے، اس کا گھر ہے، گھر کا سامان ہے، بستر ہے، اور اسی طرح خوراک ہے، سواری ہے، اس کے آلات جو ہیں، پیشے کے آلات ہیں، اگرچہ آلات کے حوالے سے اور ایک حدیث بھی ہے۔ تو بہرحال اس سے مراد یہ ہے کہ اب سواری، سابقہ ادوار میں گھوڑا تھا، خچر تھا، گدھا تھا، اور اب جو ہے یہ موٹر سائیکل ہے، موٹر سائیکل، کار، تو یہ چیزیں جو ہیں اب سواری میں استعمال ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اس سواری پر اور بنیادی ضروریات کی چیزوں پر جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا، ضرورت کی حد کے حوالے سے بھی جو ہے اس کی کوئی ہم مطلب اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے، یا اس میں کوئی پیرامیٹرز نہیں لگا سکتے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر جو ہے، کون سی ایسی چیزیں جن کو بنیادی ضروریات میں رکھیں گے۔ لیکن اس میں اصول یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایسی چیزیں جن کے بغیر انسان اپنی زندگی جو ہے، انسان کا گزارا ممکن نہیں ہے، زندگی صحیح طریقے پر گزار نہیں کر سکتا۔ جیسے ہم نے بتایا کہ لباس ہے، لازمی ہے کہ انسان لباس پہنے، اسی طرح چھت ہے، اس کے نیچے رہنا جو ہے، چھت کے نیچے رہے، فیملی ہے، ان کی ضروریات ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے، ان چیزوں کو جیسے کچھ ہم مثالیں پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بنیادی ضروریات میں انسان کی آتی ہیں۔ اس میں سواری بھی ہے، اس میں کھانا پینا بھی ہے، اور پھر ضروریات بھی جو ہے ویری کرتی ہیں۔ ایک شخص کے 10 بچے ہیں، اس کی ضروریات اور ہیں، ایک شخص کی 2-3 شادیاں ہیں، اس کی ضروریات اور ہیں، ایک کے 2 بچے ہیں، یہ بچے نہیں ہیں، اس کی ضروریات اور ہیں، ایک اپنے والدین کی کفالت کر رہا ہے اور ایک کے والدین مثال کے طور پر فوت ہو چکے ہیں۔ تو اب یہ ہر شخص کی جو ہے اس میں عرف کا لحاظ رکھا جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات اس میں جو ہے کہ انسان کو خود یہ معلوم ہے، کیونکہ جب سوال اللہ کے سامنے ہوگا تو اس نے جواب دینا ہے، اس میں کوئی اور جواب نہیں دے گا۔ تو جواب کی تیاری اس نے کرنی ہے کہ وہ کیا بنیادی ضروریات ہیں، وہ کیا جسٹیفائی کر سکے گا۔ لوگوں کے سامنے انسان جسٹیفائی کر سکتا، لیکن کیا وہ اللہ کے سامنے جسٹیفائی کر سکے گا؟ تو یہ چیز جب انسان کے دل میں آ جائے تو پھر بھلے سے لوگوں کا نظریہ کچھ بھی ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنی ضروریات پوری کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے زائد پر جو ہے، اسی لیے اس میں آپ یہ دیکھیے کہ شریعت نے جو ہے ایک خاص نصاب رکھ دیا، اس نصاب کے بعد جو ہے آپ پر زکوٰۃ جو ہے لازم ہوتی ہے۔ تو بنیادی ضروریات کی جو چیزیں ہیں، جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو آپ کے گھر پر، آپ کی گاڑی پر جو آپ کی ضرورت کی ہے، اگر آپ کی فیملی بڑی ہے اور 2 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور ضرورت ہے تو اس 2 پر بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ جس طرح ہم نے ذکر کیا، اس طرح گھر میں آپ کے سامان ہے رہنے کا، تو ان تمام پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔